السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان جنید سلیم حاضر ہے حسب حال کے ساتھ. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم خواتین و حضرات. امریکہ کی منافقت دیکھ کے میرے کانوں میں سے دھواں نکل آیا اور میں یار اپنی چائے گرم کر رہا ہوں. یار بہت منافق ہے بھائی امریکہ. بلے 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 بلے. تم پر آج انکشاف ہوا ہے امریکی منافقت کا؟ یار میں تو وہ اپنے چینل پہ دنیا چینل پہ وہ دیکھ کے امریکہ والے جو اوئے ہوئے ہوئے ایسے یار درندے لوگ ہیں یہ. وہ دیکھو میوزک لگا کے تفریحاً افغانیوں کو مار رہے ہیں. کیا دلدوز ویڈیو تھی. تم دیکھو کہ ایک طرف انسانی حقوق کے لیکچر دے رہا ہے اور دوسری طرف دیکھو میوزک لگا کے بے گناہ شہریوں کو مار رہا ہے. لعنت ہے یار ایسی انسانیت پہ. دیکھو تم ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. جس پہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ تیل ہی آتا ہے وہاں انسانیت لے کے اپنی پہنچ جاتا ہے کہ عوام کے ساتھ انسانوں کے ساتھ یہاں بدسلوکی ہو رہی ہے. اس لیے میں یہاں آیا ہوں انسانوں کو حقوق دلانے کے لیے اور ٹرک شرک میں لے کے پار کے لے آیا ہوں. لاؤ جی لاؤ سارے میال میول لاؤ تھلے. حد ہو گئی ہے یار. یہ جس روز رولنگ سٹون پہ یہ ویڈیو جاری کی گئی تھی اسی روز میرے ایک دوست نے مجھے یہ جو پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے لیکن اس کے بارے میں اویئرنیس پوری دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی جو نیوکلیئر ویسٹ ہے اس کو ڈمپ کرنے کا جو پرابلم ہے اس کے حوالے سے ایک مجھے رپورٹ بھیجی ہے. اس میں بھی جو سب سے نمایاں بات سامنے آتی ہے وہ امریکی منافقت ہے. اچھا وہ اس لیے نا کہ نیوکلیئر سیفٹی کا بھی امریکہ بہادر جو ہے وہ پوری دنیا کا چیمپئن بنا ہوا ہے نا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو نیوکلیئر ویسٹ موجود ہے وہ صرف جو امریکہ میں نیوکلیئر ویسٹ ہے اس سے کم ہے. یعنی 71,000 میٹرک ٹن نیوکلیئر ویسٹ اس وقت صرف امریکہ میں موجود ہے. 104 وہاں کے جو نیوکلیئر ریئیکٹر ہیں وہ سالانہ 500 سے 700 میٹرک ٹن جو ہے وہ نیوکلیئر ویسٹ پیدا کر رہے ہیں اور کوئی ان کو ٹھکانے لگانے کا پراپر انداز میں محفوظ انداز میں ٹھکانے لگانے کا جو پروجیکٹ ہے اس پر بالکل عمل درآمد نہیں ہو رہا. حالانکہ ریگن دور میں ریگن نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا، امریکی قوم سے، کہ ہم آپ کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے 1998 تک جتنا بھی امریکہ میں نیوکلیئر ویسٹ ہے اس کو پراپر انداز میں ڈمپ کر دیں گے. اور حال یہ ہے کہ جو آخری اوباما ایڈمنسٹریشن کا بجٹ تھا اس میں اس مقصد کے لیے $1 بھی مختص نہیں کیا گیا. یعنی اس پر کام بالکل بند پڑا ہوا ہے. نہیں تو یہ ویسٹیج جو ہے اٹامک اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے جی؟ ایسا ویسا نقصان یہ WHO کی رپورٹ ہے تازہ ترین. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اویئرنیس نہیں ہے پوری دنیا میں. دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی خطرناک چیز ہے. کوئی بات ہی نہیں کرتا اس پہ. WHO کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہر سال 18 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریڈیشن کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں. ہائے میرے اعمال کا. اور امریکہ کو اپنے جو عوام ہے اس کی بھی سیفٹی کی پرواہ نہیں ہے. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ مطلب اس دوڑ میں انہیں کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے. یہ جو 104 ایٹامک ریئیکٹرز ہیں یہ ایک اندازے کے مطابق 2000 ٹن جوہری فضلہ پیدا کرتے ہیں اور خود جو وہاں کا جو نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن ہے امریکہ کا اس نے باقاعدہ آفیشیلی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ گنجائش سے ایک ایٹمی ریئیکٹر کے اندر 4 گنا جتنی گنجائش ہے اس سے 4 گنا زیادہ ایٹمی فضلہ اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا ہے. نہیں تو یہ کیوں اکٹھا کر رہا ہے؟ کوئی کھاد بنانی ہے اسے؟ نہیں یار، پرابلم یہ ہے کہ ایک اٹامک ریئیکٹر کو چلانے پر غالباً کم خرچہ آتا ہے لیکن جو اس کا نیوکلیئر ویسٹ ہے اس کو پراپر سیف انداز میں ڈمپ کرنے پر زیادہ خرچہ آتا ہے. 1982 کی غالباً بات ہے جب یہ ایک پہاڑی کے انہوں نے پہاڑی پہ جا کے اس کو ڈمپ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. اس وقت اس کا تخمینہ جو تھا وہ $35 ارب لگایا گیا تھا اور آج یہ بڑھ کر غالباً $62 ارب ہو چکا ہے. اس لیے اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اپنے پیسے ضائع کرنے کے؟ اس کے عوض وہ انسانی زندگیوں سے کھیلواڑ کر رہا ہے اور باتیں کرتا ہے یہ ہمیں ٹگے ٹگے کی. اور دوسرے کہیں پر بھی وہ جب کسی ملک کو بھی دیکھتا ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہوا پوری دنیا وہ یعنی شور مچا مچا کے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے فرانس میں جو اس کا نیوکلیئر ویسٹ تھا اس کے بارے میں یہ افواہ اڑی تھی کہ وہ دریا کے ذریعے
دریا کے راستے سمندر میں وہ فرانس اپنا نیوکلیئر ویسٹ ڈال رہا ہے, اس پر امریکہ نے وہ احتجاج بلند کیا تھا, وہ صدائے احتجاج بلند کی تھی کہ فرانس کو الٹیمیٹلی کچھ دن کے لیے وہ ایٹمی ری ایکٹر جو ہے اپنا بند کرنا پڑا تھا. تو سر اس کا مطلب ہے یہ نیوکلیئر ویسٹیج جو ہے انسانیت اور انسانی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے. یہی تو وہ بیچارہ کلپ رہا ہے, اور تمہیں کیا بتا رہا ہے کہ اس ویسٹیج کے ساتھ چاکلیٹ بنتا ہے. ایٹمی چاکلیٹ آ گیا جی مارکیٹ. میری بات سنو, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, کوئی یہ ایٹمی چنگ میں نہیں بناتی اس سے, چیت کے اس کا پٹاخہ چلاتے ہیں. یہ جو ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا نا, تو ایک اندازے کے مطابق 2000 کیوریز جو ہے وہ ریڈیشن ہوئی تھی, اور اس کا جو ایک ری ایکٹر ہے امریکہ کا, اس پہ 75 ملین کیوریز جو ہے وہ ریڈیشن ہو سکتی ہے. 75 ملین کیوریز کا مطلب یہ ہے کہ وہ 22,000 مربع میل جو ایریا ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے. یعنی ایک اندازے کے مطابق ایک جو امریکی ریاست ہیمپشائر ہے اس کو اپنی پوری لپیٹ میں لے سکتا ہے ایک ایٹامک ری ایکٹر کی ریڈیشن. تو ٹوٹل کتنے ہیں ادھر؟ 104. صدقے جاؤں تیرے امریکہ, تم سے کریا نہ لے لاؤں تو بندہ تجھے پال لمحہ لے. قرضہ نہ لینا. سر ویسے جتنے بھی دنیا کے باقی ممالک ہیں, یہ کیوں نہیں اس بات پہ کوئی آواز اٹھاتے کہ امریکہ کر کیا رہا ہے؟ امریکہ نے سارے معاملے کو اس طرح کور اپ کیا ہوا ہے جیسے یہ کوئی بہت زیادہ مسٹیریس معاملہ ہے, یہ کوئی ٹیبو ہے انٹرنیشنل, اس پر بات کرنے کی بھی امریکہ اجازت نہیں دیتا, بڑے خفیہ انداز میں اپنی کارروائی. اور یہی وجہ ہے کہ اس خفیہ گیری جو امریکہ کی ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس حوالے سے بہت ساری افواہیں پھیلتی ہیں. 2009 میں بڑی اسٹرانگ رومر تھی, پتہ نہیں وہ کتنی سچ تھی یا جھوٹ تھی, کہ امریکہ جتنا اپنا نیوکلیئر ویسٹ ہے وہ افغانستان میں ڈمپ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے, اور ساری دنیا خاموش ہے. یہ دم کرتا ہے یار اوباما, میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں. امریکہ جو ہے نا, یہ صدر ہی اس کو بناتا ہے جس کا سب سے زیادہ ادھر طبیعی طاقہ چلتا ہے. وہ آ کے ایسی دم کر کے پھونک مار دیتا ہے کہ ساری دنیا چپ ہو جاتی ہے, بلکہ الٹا اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تم ادھر اپنے ملک میں دیکھ لو, اتنے منافق اور آدم خور امریکہ کے متعلق ادھر کئی لوگ تمہیں باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. نو او امریکہ, او ٹو گڈ, او ویری سیولائزڈ کنٹری. ادھر تو جو ڈونکیز ہیں نا, ڈونکیز, وہ بھی 500 روپیہ دے کے ٹوائلٹ جاتے ہیں. اتنے سیولائزڈ ہوتے ہیں وہ لوگ. او مائی گاڈ. چیل بوٹی چوکنے آتی ہے نا, جب چوکنے تو بوٹی دھو کے چوکتی ہے, گندی زمین سے بوٹی تو نہیں چوکتی. ڈاگیز دیکھ لو, اتنے سوفسٹیکیٹڈ, بالکل نہیں بارک کرتے. یس, بارک کرنے کے لیے بارک اوباما جو ہے, ڈاگیز کا بڑا جی چاہے نا اگر بارک کرنے کے لیے, تو جس کے اوپر بارک کرنے کو جی چاہ رہا ہو نا, چٹ کے اوپر وو وو لکھ کے اسے دے دیتے. پلیز گھر جا کے کھول کے پڑھ لینا, اور پھر نیچے پھینک کے تو آئی لج کر لینا. وہاں تو اتنا ڈسپلن ہے نا. دیکھو ایویں نہیں کوئی ترقی کرتا. دیکھو ایک جو یس یس یو نو ایویں مینز انجوائے کرنے کے لیے بیچ میں بولا جاتا ہے. ایویں امریکہ تو اتنا ڈیولپ یافتہ ہے. یہ جو بھینسیز ہیں, بیفلوز, ان کو صرف گتاواز ہی کرتی ہیں, اس کے بعد وہ ملک پیک خود ہی دے دیتی ہے. یہاں دیکھو نا ڈنگرز, ان پڑھ لوگ بالٹی رکھ کے تو دودھ دھو رہے ہوتے ہیں. جس دودھ کو دھونا پڑے وہ کو دودھ ہوتا ہے. ادھر ملک پیک دیتی ہیں بھینسی, صبح اٹھ کے ان کو پاسپورٹ سائز کی تصویریں 15-20 کھلا دیتی ہیں, وہ پیک کر کے اوپر اس کی تصویر لگی ہوتی ہے تو دودھ دے دیتی ہیں. دنیا میں لینا ہے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. تم جیسے لوگ نا امریکہ کی تعریف سن کے باربیکیو ہی بن جاتے ہیں.